یہ حضرت صاحب کے قریب میں ہی، قریب کی سیٹ میں وہ سائنسداں، وہ ریسرچ کرنے والے جو حضرت تھے یوروپین، وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب مولانا صاحب کو چھینک آئی تو جیسے ہی چھینک آئی تو آپ نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور منہ کے اوپر، ناک کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر جیسے چھینک ختم ہوئی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے پڑھا، اور جو قریب میں جو سائنسداں بیٹھے تھے، جو حضرت، ان کو تھوڑا سا یہ الگ بات لگی، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ بولیے کیا بات ہے. کہا مولانا صاحب، آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر جب چھینک پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو کہا ہاں، ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کو چھینک آئے تو تم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو. حضور کی حدیث دیکھیں آپ. اور یہاں ایک سائنسداں، ایک سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے اور حضور کی حدیث سے کیا ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے. ہمارے لیے حضور کتنے مبارک ہے، آپ دیکھیں. وہ سفر ختم ہو گیا، مولانا صاحب اپنے مقصد پر چلے گئے، مکان پر چلے گئے، اور وہ سائنٹسٹ اپنی جگہ پر چلے گئے. اب وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو دل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی چھینک کا یہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا تعلق ہے. یہ چھینک کیوں آتی ہے انسان کو؟ اس کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ کھانا پینا سونا یہ سب تو برابر ہے، استنجا کرنے کے لیے جانا، اپنے جسم کی حاجت کو دور کرنا، یہ سب بات صحیح ہے. یہ چھینک کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں؟ چھینک کیوں آتی ہے انسان کو؟ اور آپ دیکھیں، یہ چھینک صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی آتی ہے، چرند پرند سب کو آتی ہے. اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جو سائنٹسٹ ہے وہ تو ریسرچ کرنے والے، یعنی سب نئے نئے چیزوں کو تلاش کرنے والے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی اس چیز پر، بہت ریسرچ کیا، بہت غور، بہت انہوں نے وچار، ہر طرح سے انہوں نے اس چھینک کے اوپر ریسرچ کیا. آخر میں انہیں بہت محنت کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ جو انسان کو چھینک آتی ہے وہ کیوں آتی ہے، کس لیے چھینک آتی ہے. تو ان کو پتا چلا. معزز سامعین کرام، قربان جائیے حضور کی عظمتوں پر، حضور کی شان پر قربان جائیے کہ میرے پیارے نبی پاک کا صحابہ کرام جب زبان پر نام آتا تھا تو بڑی بڑی کشتیاں پر کنارے پر لگ جاتی تھی. حضور کے نام سے بڑی بڑی کشتیاں کنارے لگتی تھی. تو انہوں نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے پورے جسم کا خون جمع ہوتا ہے. جتنا بھی صاف خون ہے وہ اس دل سے گزر کر کے تمام رگوں سے پورے جسم میں پھیلتا ہے. یہ دل ہمارا، یہاں پر پورا خون جمع ہوتا ہے. اب انسان کے زندگی میں ایک ٹائم، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو صاف خون ہے اس کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو خون کی روانگی ہوتی ہے، جو تیزی ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور وہ خون صحیح طور پر دل تک نہیں پہنچ سکتا، جس کے ذریعے انسان کو ہارٹ اٹیک یا اور کوئی بیماری یا تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی عظمتوں پر اور پیارے رسول کریم کی احادیث پر قربان جائیے، جب وہ سائنٹسٹ نے جب وہ ریسرچ کیا تو اسے پتا چلا کہ جب وہ خون جم جاتا ہے، وہ ہمارے دل تک وہ خون سراحت نہیں کرتا، وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس انسان کو چھینک دلواتا ہے، وہ چھینک کھاتا ہے. جب وہ انسان چھینک کھاتا ہے تو اس چھینک کی وجہ سے وہ جمع ہوا خون اپنی جگہ سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور دل کے ذریعے پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے. اور جب وہ خون ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے
تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ایک چھینک سے تمہاری زندگی بچ جاتی ہے تو اس زندگی پر شکر ادا کرتے ہوئے تم اللہ کی تعریف بیان کرو اور پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس سائنٹسٹ نے اس بات کو جانا کہ یہ تو ہو کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، یہ اتنی بات کہ ایک انسان کو چھینک آنے سے انسان کا دل صحیح سے چلنے لگتا ہے، دھڑکنیں اچھے سے چلتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ دنیا میں اگر کوئی پیغمبر سچے آئے ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں تو وہ تمام نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر کے آئے ہیں۔ اس نے فوراً وہ مولانا صاحب کو تلاش کیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کے تمام نبی سچے ہیں اور آپ کے رسول سچے ہیں، اور جو ان میں محمد عربی ہے ان کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کے صدقے میں اس غریب کو کلمہ پڑھا لو اور اسلام میں داخل کر لو۔